السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش۔ سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو، یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے، 0300472552۔ واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اوکے جی، پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی۔ جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ لو جی، ویڈیو تو میں نے کسی اور ٹاپک پہ بنانی تھی، لیکن بالکل ایک ریسنٹ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو ہے نا، وہ مجھے ابھی پیغام ملا ہے کہ وہ ملائیشیا گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ عمران کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، عمران خان کے لیے۔ اچھا جی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا عمران خان کے ساتھ بڑے قربت ہے، بڑا قریبی تعلق ہے، اور میں نے آج تک جب سے پاکستان بنا ہے عمران خان جیسا سچا، کھرا اور نیک سیرت حکمران نہیں دیکھا۔ آئیں اس کی صحت کے لیے دعائیں کریں، اور پاکستان کے لیے اس سے اچھا اور لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یار مولانا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ کی اتنی کلاس لگی ہے کہ لوگوں نے آپ کو اتنی لان تان کی ہے، تبلیغی جماعت والوں نے آپ کو اپنی تبلیغ سے نکال دیا ہے، جو کہ دنیا میں پہلے کبھی کسی کو نہیں نکالا۔ ایون وہاں سکھ اور ہندو بھی چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں بھائی بیٹھو، ہمارا بیان سنو۔ یہ اتنے بے ضرر لوگ ہیں تبلیغی جماعت والے، اور انہوں نے آپ کو روکا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کو لوگ روکتے ہیں، لیکن تبلیغی والوں نے کسی کو نہیں روکا۔ اور واحد تم بندے ہو، واحد تم ہو جس کو انہوں نے روکا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں یار، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ پوری قوم کے عالم دین ہیں۔ آپ کی گفتگو میں نے خود سنی ہوئی ہے، اور میں بڑا اچھا آپ کو سمجھتا تھا عمران کے ملنے سے پہلے، اور اب میں کہتا ہوں کہ آپ نے شاید وہ کتابیں پڑھی نہیں ہیں کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ ایک عالم کو حکمرانوں سے دور رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اب تحقیقات ہو جانی چاہیے کہ جو آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں کہ جناب آپ نے 49 ارب روپے کا اکاؤنٹ اپنے رکھا ہوا ہے، اور آپ امیر ترین عالم دین ہیں، امیر ترین، حالانکہ غریب، اور آپ اس سے انکار نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، تو میرے پاس گاڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، ہر چیز میری اپنی ہے، ہر چیز ہے، جو بھی بزنس ہے میرے۔ آپ نے سب سے زیادہ تو لوٹا ہے کپڑوں میں۔ مولانا طارق جمیل کا ناڑا جو تھا نا، ناڑا جو 20 روپے کا ملتا ہے، وہ وہاں پتہ نہیں 5000 کا یا 2000 کا، اس طرح کا میں نے سنا تھا کہ وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلامی ناڑا مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ آپ کو کوئی احساس ہونا چاہیے کہ آپ کون سی گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنے سکینڈل ہیں عمران خان نیازی کے، میں جانتا ہوں۔ میرا وہ پڑوسی ہے میاں والی میں، اس کے بہنوئی سے پوچھ لیں، حفیظ اللہ نیازی سے پوچھ لیں، انعام اللہ نیازی سے پوچھ لیں، اس کے کسی بہنوئی سے پوچھ لیں کہ وہ کیسا ہے۔ آپ کو کوئی ذرا احساس نہیں ہے کہ آپ اتنے لوگوں کے آپ لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور آپ کھلے عام ایک کرپٹ ترین بندہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں کرپٹ ہے، توشہ خانہ میں کرپٹ ہے، اور پیسے لینے میں کرپٹ ہے۔ ابھی اس میں
اس نے وہ کہتے ہیں 18 بندوں سے سینٹ کے پیسے پکڑ لیے اور کسی کو واپس نہیں کرتا، آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ جائیں اپنا علاج کروائیں۔ آپ کے لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح آپ پنکی پیرنی کو ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ فرح گوگی کو ہاتھ ملا رہے ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں بڑے پیار سے، نرم لہجے سے، کس طریقے سے آپ اداکاروں، اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے اداکاروں کو، جب سے یہ خاص طور پہ اداکارائیں جن کو آپ کہتے ہیں جی میں نے ان کو تبلیغ کی ہے، وہ ساری اداکارائیں آپ کے پاس آتی رہی ہیں، مہک ملک ہو یا نرگس ہو یا کوئی بھی ہو، تو آپ کو عادت پڑ گئی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں نرگس سے تو عمران بہتر ہی ہوگا، مہک ملک سے تو عمران بہتر ہی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ والی چیز جو ہے نا لگ رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہ بیان سن کے، اور اب میں یہ کہتا ہوں نیب والوں کو اور ایف آئی اے والوں کو کہ مولانا صاحب کے جو فنڈ ہے نا اس کی تحقیقات کی جائے، یہ کس کے ہیں۔ لوگوں کو تو یہ درس دیتے ہیں کہ کل العفو، جتنا آپ کے پاس فالتو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو آپ کے پاس 49 ارب روپے کا اکاؤنٹ ہے، اور جب صحافی آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بتانا میرا ضروری نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب بھی نہیں دیتے، جیسے عمران خان ہاں یا نہ میں ٹیرین وائٹ کا جواب نہیں نہ دیتا، اس کو کہتے ہیں کہ یار تم نہ کر دو، اگر تمہاری وہ بچی نہیں ہے، ٹیرین وائٹ تمہاری بیٹی نہیں ہے تو کہہ دو کہ میری نہیں ہے، یہ کہہ دو۔ کہتا نہیں میری مرضی، میں جو مرضی جواب دوں، وہ نہ ہاں میں جواب دیتا ہے نہ میں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بے ایمانی ہے۔ آپ نے آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں جو آپ کے اربوں روپے کے ہیں، دنیا کے، میں ادھر پوری دنیا میں پھرتا ہوں، ہر جگہ مولانا طارق جمیل MTJ، مولانا طارق جمیل MTJ، یہ جی وہ بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ جمشید جنید نے بنایا تھا نا، جمشید جنید نے، اسی طریقے سے آپ کے دکانیں بنی ہوئی ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور شاید لوگ ثواب سمجھ کے وہ ناڑا خرید رہا ہے، کوئی شلوار قمیض خرید رہا ہے، کوئی ویسٹ کوٹ خرید رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سر جی ایف آئی اے والے ذرا حرکت میں آئیں اور مولانا صاحب کی یہ والی چیزیں نوٹ کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ کو بھی دکھ ہوگا، یقین کرو، میں کوئی بالکل نیگیٹو تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کی ایک ویڈیو آپ نے روتے ہوئے سنی ہے نا کہ یا اللہ عمران ہمارا بہت نیک حکمران ہے، قمر جاوید باجوہ بہت نیک حکمران ہے۔ یہ وہی قمر جاوید باجوہ ہے کہ جب انڈیا نے حملہ کیا، اس کو کہا حملہ کرو تو اس نے کہا جی ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے، اور عمران کو شہباز شریف صاحب نے سمجھایا تو کہتا ہے کیا میں انڈیا سے جنگ کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہی سید عاصم منیر اس کو نیک نہیں لگتا، اس کو قمر جاوید باجوہ نیک لگتا ہے، اس کو نواز شریف نیک نہیں لگتا، اس کو صرف عمران نیک لگتا ہے۔ اس کی نیکی پھر آپ نے پوچھنی ہے نا، ریحام خان اس کی بیوی سے پوچھے، جمائمہ سے پوچھے، یہ بشرا بی بی سے پوچھے، تو اب کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ کو ہم اپنی تبلیغ سے منع نہیں کرتے، آپ جتنی مرضی تبلیغ کریں، لوگوں کو تبلیغ سمجھائیں، ان کو نماز کی طرف بلائیں، نہیں ہے، لیکن حکمرانوں سے اس طرح ان کی تعریفیں کرنا کہ ملیشیا میں بیٹھ کے آپ وہاں پہ عمران خان کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی جناب وہ کی جائے، ان کی تلاشی لی جائے ان کی کہ یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں 49 ارب روپیہ، اور یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ کیا آپ میرے اس مطالبے کو مانتے ہیں؟ اب مانتے ہیں میرے مطالبے کو؟ اب وہ ویڈیو میں لگا نہیں سکتا جو مولانا صاحب وہاں دعا کروا رہے ہیں نا کہ میرا عمران سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے، ہم مانتے ہیں رہا ہے، آپ تو اس کے چندے والے اس میں بھی کٹھے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں ایسا اسلامی، تم ویسے کہو کہ وہ ہیرو ہے کرکٹ کا، ہم مان جائیں گے، تم ویسے کہو کہ جی وہ بڑا ہینڈسم ہے اور بڑا سمارٹ ہے اور یہ کا دراز ہے اور کھلاڑی ہے، ہم مان جائیں گے۔ جب تم اس کو اسلامی لیڈر سمجھتے ہو، اسلامی حکمران سمجھتے ہو، اسلامی ریاست کا لیڈر سمجھتے ہو، ہمیں دکھ تب ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، مجھے عمران خان کے
سارے پروجیکٹوں پہ سب سے زیادہ اعتراض کس بات پہ ہے؟ اس نے نعرہ لگایا کہ ہم اسلامی ریاست مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اسلامی ریاست بنائیں گے۔ تو اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس نے جو ہمارے ہاں بچپن سے اسلامی ریاست کا تصور ہے وہ اس نے چکنا چور کر دیا، وہ تصور ہی ختم کر دیا اس نے کہ جو حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے جی کہ ادھر پیاسا کتا بھی ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، اس نے وہ تصور ہی ختم کر دیا عمران خان نے۔ افسوس ہو رہا ہے، مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میں لگتا ہے، آپ کو بھی افسوس لگتا ہے، تو ضرور آپ وہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ مولانا طارق صاحب جمیل صاحب جو دعائیں کروا رہے ہیں کہ عمران خان اسلامی مدینہ کی ریاست کا سربراہ ہے اور بڑا نیک ہے اور بڑا صاف ستھرا ہے، اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔